اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کہہ رہا عتلم، اے میرے مصطفیٰ جو آپ کا گستاخ ہے، جو آپ کی بے ادبی کرتا ہے، جو آپ کے بارے میں برا کہتا ہے، عتلم وہ اکھڑ مزاج ہے، بعد ذالک زنیم، اور پھر وہ اپنے باپ کا نطفہ نہیں، وہ کسی اور سے پیدا ہوا ہے، وہ حرام زادہ ہے، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، وہ کسی اور سے پیدا ہوئی اولاد ہے۔ اس کی اصل میں فرق ہے، وہ اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حلالی خون نہیں ہے، وہ حرامی ہے، اسی لیے تو آپ کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کریے گا پیارے بزرگ اور دوستو، ذرا غور کریے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتنی حقارت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، بتلا دیا۔ کون بتلا رہا ہے؟ وہ بتلا رہا ہے جو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بتلا رہا ہے جو ماں کے پیٹ میں رحم میں انسان کو منتقل کرنے والا ہے، وہ بتلا رہا ہے جو انسانوں کو انسانوں سے ذریعے سے بھیجنے والا ہے۔ رب کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کا گستاخ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، جو ایک باپ کا ہو، جو حلالی خون ہو، خدا کی قسم وہ میرے نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی گستاخی وہی کرتا ہے جو حرامی ہو، جو نبی کے میرے نبی کی گستاخی وہی کر سکتا ہے جو اپنے باپ کے نطفے سے نہیں کسی اور کے نطفے سے پیدا ہوا ہو۔ یہ ولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم پھر ایک بار آپ تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث و خواجہ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم پھر سے لائیو آئے ہیں گستاخ رسول کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے، کہ گستاخ رسول کے تعلق سے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بعض بدبخت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بکنے کی جرأت اور کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ گستاخ رسول کے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کر جو گستاخ ابو لہب کی جو ہے اللہ رب العزت نے جو اس کی ذلت اور رسوائی کو بیان کیا ہے، وہ ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور آج ہم ولید بن مغیرہ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا گستاخ ہے جو میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کرنے کی ناپاک کوشش اور سازش کرتا تھا، حضور کی ذات اقدس میں عیوب نکالتا تھا، حضور کی ذات اقدس میں کمی اور خامیوں کو نکالتا اور لوگوں میں بیان کرتا، حضور کے خلاف منظم سازشیں رچتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتا، آپ کے لیے اذیت کا سبب بنتا، آپ کے لیے جو ہے دل آزاری کا سبب بنتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے قرآن پاک میں جو آیات مبارکہ کو نزول کیا، خدا کی قسم وہ صبح قیامت تک کے لیے قابل غور ہے، قابل فکر ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے دشمنوں، اپنے حبیب کے گستاخوں کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا، اور خدائے رب ذوالجلال کی قسم یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ صبح قیامت تک جو میرے نبی کا گستاخ ہوگا وہ انہی علامات کا ضرور اس کے اندر پایا جانا یقینی طور پر ہوگا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا غور کیجئے گا، اس سلسلے میں یہ 3 کافروں کے تعلق سے یہ آیات مبارک آئی ہے، مگر اکثر مفسرین و محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیات جو ابھی میں تلاوت کرنے والا ہوں یہ آیات ولید بن مغیرہ کے تعلق سے آئی ہے، لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث اور اخنس بن شریق، یہ 3 کفار ہیں، ان کے تعلق سے یہ آیات مبارکہ آئی ہے، اور فرمایا جاتا ہے اللہ رب العزت نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ گستاخیاں کرتے تھے، کون؟ یہ جو ولید ابن مغیرہ وغیرہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ
بے شک اب عظیم اخلاق کے مالک ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ جب یہ گستاخیاں کرتے تھے گستاخ، تو اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بڑی تکلیف گزرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر گراں گزرتا تھا، آپ بڑی مشقت سے گزرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے خلق کے مالک ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، گستاخ گستاخی کر رہے ہیں اور اللہ اپنے حبیب کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے پیارے مصطفیٰ آپ اخلاق والے ہیں، نہ صرف اخلاق والے ہیں، آپ کے جیسے اخلاق والا اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ پھر اس سے پہلے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَأَجْرَ غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا غور کرتے چلے جائیے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شان کے ساتھ، میں آیات مبارکہ کو ایسے الٹا پڑھ رہا ہوں تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے کس شان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے، پھر اس سے پہلے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، اور آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یعنی کہ کفار و مشرکین حضور پاک علیہ السلام پر تہمتیں باندھتے تھے، الزام لگاتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دینے والی بات کرتے تھے، حضور کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا میرے مصطفیٰ آپ مجنون نہیں ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے یقیناً آپ کو آپ کا رب ایسا اجر عطا کیا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے اخلاق سب سے بہتر، سب سے اچھے، سب سے بڑے درجے کے اخلاق ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہے، حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے، حضور کے اخلاق کی تعریف ہو رہی ہے، حضور کے کردار کی تعریف ہو رہی ہے، حضور کو کبھی ختم نہ ہونے والی شان و شوکت دی گئی ہے، وہ اللہ رب العزت وہ اجر کی بات کر رہا ہے۔ پھر اب اس کے بعد آئیے، جب اپنے حبیب کو تسلی دیا، دیکھیے تھوڑا سا امیجن کریے، جب ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اگر ہمارا کوئی اپنا عزیز ہو، ہمارا کوئی اپنا چہیتا ہو، ہمارا کوئی اپنا جو ہے دل کے قریب رہنے والا ہو، اور جب کوئی اس کے خلاف بولتا ہے، اس کی جو بارے میں برا بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں غلط بیانی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اس عزیز کو پہلے تسلی دیتے ہیں، ارے کہتے ہیں کہ بھائی آپ سے اچھا کون ہے یار، ارے یار آپ نے تو یہ بھی احسان کیا، آپ نے تو یہ بھی کمال کیا، آپ نے تو یہ بھی شرف و سعادت سے سرفراز ہوئے، آپ تو یہ بھی آپ کے اندر خوبیاں ہیں، ارے بھائی آپ اتنا کر رہے ہیں اور کون ایسا کرتا۔ جب اپنے عزیز کو تسلی دیتے ہیں اور جب عزیز کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جب اس کو ایک تسلی نصیب ہو جاتی ہے، جب اس کو ایک راحت نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم دشمن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی ایسے ہی کیا، اپنے عزیز، اپنے چہیتے، اپنے پیارے رسول، اپنے لاڈلے رسول، اپنے محبوب رسول، اپنے عظیم رسول کی عظمت کو بیان کیا، ان کے اخلاق کو بیان کیا، ان کے اجر کو بیان کیا، ان کی شان و شوکت بیان کیا، ان کی عقل مندی کی تعریف کی، ان کی عزت کی تعریف کی، ان کی شان و شوکت بیان کرتے ہوئے اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے۔ اب ذرا وہ غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور بات نہ مانیے کسی جھوٹے خصمے کھانے والے کی، وہ ذلیل شخص کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے گا، حلاف مہین اللہ کہہ رہا ہے گستاخ رسول کے بارے میں، گستاخ رسول سے کہہ رہا ہے، گستاخ رسول کو کہہ رہا ہے حلاف مہین، یعنی کہ اے حبیب جو آپ پر انگلیاں اٹھاتا ہے، جو آپ کی گستاخی کرتا ہے، وہ حلاف مہین، وہ ذلیل قسم کا شخص ہے۔ اور فلا تطیع کل حلاف مہین، اے حبیب آپ اس کی بات نہ مانیے، کس کی بات؟ جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے اور جو ذلیل و خوار ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے حماد مشاء بنمیم، جو بہت نکتہ چینی کرنے والا، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے گستاخ رسول کون ہوتا ہے؟ گستاخ رسول وہ ہوتا ہے، گستاخ رسول کے اندر یہ خامی موجود ہوتی ہے، گستاخ رسول کے اندر یہ ذلت والی صفات موجود ہوتی ہے۔ کیا؟ حماد مشاء بنمیم، جو بہت نکتہ چینیاں کرنے والا ہوتا ہے اور چغلیاں کھانے والا ہوتا ہے، اور وہ چغلیاں کھاتے پھرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سخت منع کرنے والا، کس سے؟ بھلائی سے سخت منع کرتا ہے۔ وہ کبھی خیر کی دعوت نہیں دے سکتا، وہ کبھی اچھائی کی طرف لوگوں کو نہیں بلا سکتا، وہ صرف لوگوں کو خیر سے روکنے والا، وہ فتنے مچانے والا، انتشار پھیلانے والا ذلیل و خوار انسان ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں معتد اثیم، حد سے بڑھنے والا اور بڑا بدکار ہے۔ کون؟ میرے مصطفیٰ کا گستاخ۔ اللہ اکبر۔ کون یہ بیان کر رہا ہے؟ گستاخ کی یہ ساری ذلت کو کون بیان کر رہا ہے؟ یہ کسی مولوی صاحب کا خطاب نہیں ہے، یہ کسی عالم صاحب کی گفتگو نہیں ہے، یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں، ساری کائنات کو بنانے والے پروردگار کا خطاب ہے۔ اور کس کے بارے میں یہ خطاب ہو رہا ہے؟ گستاخ رسول کے بارے میں ہو رہا ہے، میرے نبی کے دشمن کے بارے میں ہو رہا ہے، نبی کے غدار اور باغی کے بارے میں ہو رہا ہے، نبی کے بارے میں بد کلامی کرنے والے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے مناع للخیر معتد اثیم، سخت منع کرنے والا بھلائی سے اور حد سے بڑا ہوا بدکار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اچھے باپ کی اچھی اولاد کبھی نبی کی گستاخ نہیں ہو سکتی، اچھے کردار اچھی اخلاق والے کبھی نبی کے گستاخ نہیں ہو سکتے، شرافت کا خون اپنی جسم میں رکھنے والے کبھی نبی کے گستاخ نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ وہی ہوتے ہیں جو یہ صفات اللہ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے۔ پھر اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے عتل بعد ذلك زنیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے عتلم، اے میرے مصطفیٰ، جو آپ کا گستاخ ہے، جو آپ کی بے ادبی کرتا ہے، جو آپ کے بارے میں برا کہتا ہے، عتلم، وہ اکھڑ مزاج ہے، بعد ذلك زنیم، اور پھر وہ اپنے باپ کا نطفہ نہیں، وہ کسی اور سے پیدا ہوا ہے، وہ حرام زادہ ہے، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، وہ کسی اور سے پیدا ہوئی اولاد ہے۔ اس کی اصل میں فرق ہے، وہ اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حلالی خون نہیں ہے، وہ حرامی ہے، اسی لیے تو آپ کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کریے گا پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کریے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتنی حقارت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، بتلا دیا۔ کون بتلا رہا ہے؟ وہ بتلا رہا ہے جو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بتلا رہا ہے جو ماں کے پیٹ میں رحم میں انسان کو منتقل کرنے والا ہے، وہ بتلا رہا ہے جو انسانوں کو انسانوں سے ذریعے سے بھیجنے والا ہے۔ رب کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کا گستاخ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، جو ایک باپ کا ہو، جو حلالی خون ہو، خدا کی قسم وہ میرے نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی گستاخی وہی کرتا ہے جو حرامی ہو، جو نبی کے میرے نبی کی گستاخی وہی کر سکتا ہے جو اپنے باپ کے نطفے سے نہیں کسی اور کے نطفے سے پیدا ہوا ہو۔ یہ ولید ابن مغیرہ اس مجلس میں بیٹھا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ آیات مبارکہ کب نازل ہوئی؟ جمعہ کا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خطاب کے دوران یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ یہ آیات مبارکہ کا نزول ہوا۔ اتفاق کی بات تھی ولید ابن مغیرہ جیسا بدبخت بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ رہے تھے جب آیات مبارکہ کا نزول ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے خطبے سے دوران ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ نبی پاک نے فرما دیا کہ میری گستاخی کرنے والا زنیم ہے، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، وہ کسی اور کی اولاد ہے۔ تو ہوا کیا پیارے بزرگ اور دوستو، جیسے ہی یہ خطاب جلیلہ کو اس نے
جیسے ہی یہ خطاب جلیل اللہ رب العزت کا یہ جلالی خطاب، یہ دشمنان رسول کی حقیقت کو بیان کرنے والا خطاب، گستاخ رسول کے پردے فاش کر دینے والا خطاب، گستاخان رسول کی حقیقتوں کو بیان کرنے والا خطاب، جیسے ہی پیارے مصطفیٰ کی زبان سے جب ولید ابن مغیرہ نے سنا، مفسرین بیان کرتے ہیں وہ مجلس سے اٹھ گیا اور تلوار کھینچ دیا، کھینچتے ہی صحابہ اکرام بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی تلواریں کھینچ دی، سوچنے لگے اگر ولید ابن مغیرہ میرے آقا کی طرف ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کی طرف آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ دیں گے، لیکن ہوا یہ ولید ابن مغیرہ وہاں رسول اللہ کی طرف نہیں بڑھا بلکہ پلٹ کر مسجد سے باہر نکلا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا، کچھ پیچھے تک، کچھ دور تک صحابہ اس کے پیچھے چلنے لگے اور کچھ دور کے بعد دیکھ لیے کہ وہ کہیں اور جا رہا ہے تو صحابہ واپس مسجد کی طرف آ گئے۔ قربان جائیں صحابہ کی جانثاریوں پر۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ولید ابن مغیرہ مسجد سے نکلا، اپنے گھر کی طرف گیا، جب اپنے گھر پر پہنچا تو دیکھتا ہے کہ گھر کا دروازہ بند ہے، تو زوردار طریقے سے اپنے گھر کو دروازے پر دستک دینے لگا۔ ماں گھبرا گئی، کون ہے جو میرے دروازے پر اتنی زور سے دستک دے رہا ہے؟ ماں نے پوچھا کون؟ کہا ماں دروازہ کھول، تیرا بیٹا ولید ابن مغیرہ آیا ہے۔ ماں پریشان ہوئی، جب دروازہ کھولی تو کیا دیکھتی ہے؟ ولید ابن مغیرہ، یہ منافق، یہ بدبخت، یہ دجال، یہ حرامی و نسل نے اپنی ماں کی گردن پر تلوار رکھی اور کہا ماں ذرا بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ اللہ اکبر۔ ماں سے سوال کرنے لگا، ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا پھر سے سنیے گا، ولید ابن مغیرہ منافقوں کا سردار اپنی ماں کی گردن پہ تلوار رکھ کر سوال کر رہا ہے، ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں نے پوچھا بیٹا سارا بچپن گزر گیا یہ سوال نہیں کیا، جوانی گزر گئی سوال نہیں کیا، آج یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو جواب ملا ماں سب باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے بتا میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون ہے، میری رگوں میں کس کا خون ہے؟ تو کہا بیٹے سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہا ماں تو مجھے جواب دے۔ کہا بیٹا میں تجھ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تو جو سوال کر رہا ہے یہ غیب کی بات ہے، بیٹے ذرا بتا تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہا ماں میں محمد کی مجلس سے آ رہا ہوں، ان پر چند آیات کا نزول ہوا ہے۔ تو کہا ہاں ہاں بیٹا میں اس لیے تجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے، کیونکہ تو کر رہا ہے، یہ غیب کی بات ہے اور غیب کی بات سوائے محمد کے کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے، اس لیے میں پوچھ رہی تھی کیونکہ مجھے خوف ہوا کہیں تو محمد کی مجلس سے تو نہیں آ رہا ہے، اگر تو نے کہہ دیا ہے کہ تو ان کی مجلس سے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹا سن، ہاں تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، تیرے باپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اس کے ذریعے سے تجھ کو میں پیدا کرتی، تو میں ایک دن تیرے باپ کو جو ہے ٹفن دے ملاقات کے لیے جا رہی تھی، اس کو توشہ ٹفن دینے جا رہی تھی، اور بیٹا ہوا کیا وہاں پر تیرے باپ کے ملاقات سے پہلے راستے میں میری ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی اور وہ چرواہا مجھ سے ملاقات کیا اور اس ملاقات کے سبب تو پیدا ہوا، میں اس سے صحبت کی اور تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں، تو اس چرواہے کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے گا معزز ناظرین، یہاں پر اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، میرے مصطفیٰ کا جو گستاخ ہے وہ اکھڑ مزاج ہوگا، وہ جو ہے ذلیل مزاج کا مالک ہوگا، وہ بد مزاج بد خصلتوں سے جو ہے چرا ہوا ہوگا، اور پھر وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں، وہ زنیم کسی اور کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا، اس کی اصل میں فرق ہوگا۔ اسی لیے میں جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں خدا کی قسم اپنا ڈی این اے کروا لے، تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو سکتا، تو کسی اور کا بیٹا ہے۔ میرے نبی کی گستاخی کرنے والا، میرے نبی کو برا کہنے والا، میرے نبی کے ساتھ بد کلامی کرنے والا، میرے نبی پر زبان درازی کرنے والا، میرے نبی پر انگلی اٹھانے والا، اللہ کی عزت و جلال
کی قسم وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کا مزاج ہے، وہ کسی اور کا بیٹا ہے، وہ کسی اور کا نطفہ ہے، اس کی رگوں میں کسی اور کا خون ہے۔ یہ میرا اعلان نہیں ہے، خدا کی قسم یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ قرآن مجید کا اعلان ہے، یہ اعلان آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال سے یہ اعلان ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت آگے بیان کرتا ہے ان کان ذا مال و بنین، یہ غرور سرکشی اس لیے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ منافقوں کو غرور اس لیے تھا کہ ہم زیادہ مال والے ہیں، ہم زیادہ بڑی اولاد والے ہیں، ہم کثیر الاولاد ہیں، اس لیے وہ غرور کرتے تھے۔ مگر معلوم ہونا چاہیے، اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، اللہ میں ایک آیت چھوڑ کر آگے کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ قلم کی آیات مبارکہ ہے۔ میں اب آپ کے سامنے 16ویں آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ اب سنو گستاخ رسول کی یہ ساری حقیقتوں کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے اب گستاخ رسول کا انجام، اس کی منزل اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حبیب پاک علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے رب کہہ رہا ہے، ہم بہت جلد یعنی کہ ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ اس کی سونڈ سے مراد یہاں ناک ہے، اس کی سونڈ پر ہم داغ لگائیں گے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، حبیب آپ فکر نہ کریں، ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، ہم اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے، ہم اس کو دنیا پر ظاہر کر دیں گے کہ اس کے چہرے پر جو داغ لگا ہوا ہے یہ داغ کسی اور وجہ سے نہیں، یہ اس کی ذلت کا داغ، یہ اس کی بدنمائی کا داغ، یہ اس کو ذلیل و خوار کرنے والا داغ اس کے چہرے پر اس لیے لگا ہے کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے، یہ نبی کا دشمن ہے، یہ نبی کا غدار ہے، یہ نبی کا باغی ہے۔ اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو، اس آیت مبارکہ کو ذرا غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے بیان کیا کہ فرمایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے چند ہی دنوں بعد جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں جب یہ بدبخت آیا تو ہوا کیا، اس کے جو ہے ناک پر جنگ بدر میں ایک تلوار سے نشان لگایا گیا، اور وہ نشان اتنا گہرا تھا کہ اس کی ناک پھٹ کر اس طریقے سے پھیل گئی تھی، اور اس کے مرنے تک وہ تلوار کا داغ اس کے چہرے پر دکھتا تھا۔ لوگ اس کے اس داغ کو دیکھ کر قرآن کی اس آیت کو یاد کرتے۔ اللہ نے فرمایا سَنَسِمُوهُ عَلَى الْخُرْطُومِ سَنَسِمُوهُ عَلَى الْخُرْطُومِ سَنَسِمُوهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ یاد کرتے، صحابہ دیکھ کر کہتے تھے اس کے چہرے پر جو داغ ہے یہ گستاخی رسول کی، گستاخ رسول ہونے کی سزا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو داغدار بنا دیا، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا پر ظاہر کر دیا کہ دنیا والو یہ میرے نبی کا دشمن ہے، یہ نبی کا غدار ہے، یہ نبی کا باغی ہے، اس لیے اس کے چہرے پر یہ داغ لگا دیا گیا۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کا واسطہ یہ نہ سوچنا اگر تقوی کے بلبوتے پر نبی کے ساتھ بے ادبی کرو گے، نبی کی گستاخی کرو گے، نبی کے ساتھ بے ادبی والا رشتہ رکھو گے، سارے تقوی غارت ہو جائیں گے، سارا علم غارت ہو جائے گا، ساری زندگی بھر کی تبلیغ غارت ہو جائے گی، زندگی بھر کے اچھے اچھے خدمات غارت ہو جائیں گے، زندگی بھر کے اچھے اچھے کام غارت ہو جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی برباد ہو جائے گا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا رسول اللہ کی اگر گستاخی کرو گے۔ اگر چاہتے ہو سرفراز ہونا، چاہتے ہو اللہ کا فضل پانا، چاہتے ہو رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں میں، ان کے عاشقوں میں، ان کے دیوانوں میں شمار ہونا، سرکار کے عاشق بنو، سرکار کے دیوانے بنو، چاہتے ہو جنتیوں میں شمار ہو، سرکار کے غلام بنو، چاہتے ہو اللہ کے اچھے بندوں میں نام ہو، سرکار کے غلام بنو، چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی عزت مل جائے، آخرت میں بھی نجات اور شفاعت نصیب ہو جائے، رسول اللہ کے غلام بنو، رسول اللہ کے دیوانے بنو، حضور سے محبت کرو، یہی سب کامیابی ہے۔ میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو اللہ نے کیسے الفاظ جو استعمال فرمائے۔ حلافن کہا اللہ نے، حلافن کا مطلب ہے کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ گستاخ رسول کی خصلت کو بیان کی جا رہی ہے۔
یہ اب کا بگڑا ہوا نہیں ہوتا، یہ ازل کا بگڑا ہوا ہوتا ہے. اس کی جو ہے خصلتوں کے اندر یہ گندگی پائی جاتی ہے. حلافم کہا اللہ نے. آپ دیکھیے، اٹھا کر دیکھیے، سورہ قلم کی آیت نمبر 10 ہے. حلافن مہین، اللہ نے کہا حلافن کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے والا. اور مہین کا معنی ہے رجول حقیر، حقیر اور ذلیل آدمی، انتہائی کم تر درجے کا انسان. رسول اللہ کا گستاخ، اچھے باپ کا بیٹا، اچھے خاندان کے بچے، اچھے ماں باپ کی اولاد، جنتی لوگ رسول اللہ کے گستاخ نہیں ہوتے. رسول اللہ کے علم غیب کا انکار نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح نہیں سمجھتے. رسول اللہ کے شفاعت کرانے کا انکار نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں کمی کر کے بیان نہیں کرتے. رسول اللہ کی نعت سے نہیں چڑھتے. رسول اللہ پر درود پڑھنے سے ان کو بیزارگی نہیں آتی. رسول اللہ کی محفل خصائص سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی. میلاد النبی پر وہ اعتراض نہیں کرتے. خدا کی قسم نہیں کرتے. جو رسول اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، وہ یوں چلتے چلتے پھرتے پھرتے بے ادب نہیں ہوتا. اس کی خصلتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. مہین ہوتا ہے. مہین کا تفسیر مفسرین بیان کرتے ہیں رجول حقیر، بیان کرتے ہیں حقیر اور ذلیل آدمی ہوتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کی آیت ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ قلم کی 11ویں آیت کے ابتدائی لفظ میں کہا حمازم. کیا ہے حمازم کا معنی؟ عیب جو نکتہ چینی کرنے والا، عیب بیان کرنے والا، عیب ڈھونڈنے والا، خامیوں کو ٹٹولنے والا، برائیاں نکالنے والا. یہ کون کرتا ہے؟ جو خود برا ہوتا ہے، جو خود عیبدار ہوتا ہے، جو خود ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہ لوگوں میں عیب ڈھونڈتا ہے. اچھے لوگ لوگوں کو عیب نہیں ڈھونڈتے، عیبوں کو ختم کرتے ہیں. ارے ہمیں تو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا امتی خیر امت بنا کر پیدا کیا. ہم تو لوگوں کے عیبوں کو ختم کرنے والے ہیں. ہم عیب ختم کرنے آئے ہیں، برائیاں مٹانے آئے ہیں. لوگوں کو جو ہے ذلیل و رسوائی سے، ذلت و رسوائی سے نکال کر خیر و محبت کی طرف لانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. اور نعوذ باللہ من ذالک، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی میں عیب ڈھونڈتے. کیا یہ مولوی ہوتا ہے؟ کیا ایسا شخص عالم ہوتا ہے؟ کیا ایسا شخص مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے حمازم ہے وہ، عالم نہیں ہے. حماز ہے وہ، عیب جوئی کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے مولویوں کی صحبت میں مت بیٹھو، ایسے عالموں کی صحبت میں مت بیٹھو جو نبی کی عظمت کو کمی کر کے بیان کرتا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں، کئی ایسی ہمارے لوگوں نے عبارتیں لکھی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، عبارتیں لکھے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کیے ہیں. نعوذ باللہ. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ آیت ہے قرآن پاک کی. اس کا ترجمہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، پہلے وہ سن لیجئے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا. یہ ہمارے علماء کا ترجمہ ہے. اور ان کے علماء نے، بازو والوں کے علماء نے کیا ترجمہ کیا، اے نبی ہم نے تجھ کو گناہگار پایا تو تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا. نعوذ باللہ من ذالک. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ کر کے نبی کو گناہگار کھڑا کر رہے ہیں. اب ذرا اندازہ کرو میرے پیارے بھائیوں، جو میرے نبی کو گناہگار کہے، کیا وہ عالم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مولوی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مفسر ہو سکتا؟ نہیں. خدا کی قسم وہ حمازم ہے. وہ عیب جو ہے، نبی میں گناہ کا عیب نہیں ہے خدا کی قسم، مگر یہ عیب نکال رہا ہے، نبی میں برائی نکال رہا ہے، نبی کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کمی نکال رہا ہے، یہ نکتہ چینی کر رہا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے حماز ہے یہ حماز، جو قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں. وہاں حماز تھا ولید بن مغیرہ، اور یہاں یہ مفسر حماز بن گیا میرے نبی کی گستاخی کر کے. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت آگے ارشاد بیان کرتا ہے مشائم بنمیم. سورہ قلم کی آیت نمبر 11 ہے، آخری کے الفاظ ہیں. اللہ رب العزت کہتا ہے جو چغلی کھانے کے لیے بکثرت چلتا پھرتا ہو. حبیب تیری گستاخی کرنے والا میرے مصطفیٰ،
تو کیا ہے؟ آہا سبحان اللہ، انک لعلی خلق عظیم. حبیب تو کیا ہے؟ تو وہ ہے جس کی عمر کی قسمیں میں کھاتا ہوں. حبیب تو وہ ہے تو جس گلی سے گزرے ان گلیوں کی قسمیں میں کھاتا ہوں. حبیب تو وہ ہے جن ماں باپ سے پیدا ان ماں باپ کی قسمیں میں کھاتا ہوں. حبیب تو وہ ہے تو جب سوتا ہے تیری زلفیں بکھر جاتی ہے تو میں والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر میں تیری زلفوں کی قسمیں کھاتا ہوں. حبیب تو وہ ہے والنجم اذا ہوا کہہ کر میں تجھے ستارے کی مانند دیکھتا ہوں اور تیری قسمیں کھاتا ہوں. حبیب تو وہ ہے تیری عظمت قرآن کی ایک ایک آیت میں بیان کرتا ہوں، تیری شان میں بیان کرتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں کہتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں کہتا ہوں. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں کہتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں کہتا ہوں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ میں کہتا ہوں. میرے مصطفیٰ تیری عظمت میں بیان کرتا ہوں، اور جو تیری گستاخی کر دے میرے مصطفیٰ میرے رب ہونے کی قسم کوئی جواب دے یا نہ دے میں تیرا رب تیرا خدا اس کا جواب میں دیتا ہوں. یہ کہتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے گستاخ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے مشائم بنمیم، میرے مصطفیٰ تیری گستاخی کرنے والا چغل خور ہے، کثرت سے پھرتا ہے، چلتا پھرتا ہے گستاخیاں چغلیاں کھانے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچو یار کتنی محبت اللہ کرتا ہے اپنے حبیب سے، کتنا پیار اللہ اپنے حبیب سے کرتا ہے. گستاخی کرنے والے بد خصلت گستاخی کر رہے ہیں تو ساری کائنات کا خدا اپنے مصطفیٰ کو تسلی دے رہا ہے. حبیب ان کی باتوں کا برا کیا ماننا، یہ بدبختوں کی باتوں کا دل پہ بوجھ کیا لینا. میرے مصطفیٰ وہ قلب اطہر پر تو بوجھ کیوں لیتا ہے جس پہ خدا اپنا کلام اتار رہا ہے؟ میرے حبیب اس پر تو گرا کیوں گزر رہا ہے، کیوں گزار رہا ہے جس سینہ اقدس پر اللہ رب العزت کا پاک کلام کے سورہ فاتحہ نازل ہو رہی ہے، سورہ یاسین نازل ہو رہی ہے، سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے، سورہ نساء نازل ہو رہی ہے، سورہ مائدہ نازل ہو رہی ہے. حبیب ایک دو نہیں، تیرا رب سینے اقدس پر پوری مکمل 6666 آیتوں کا رہا ہے. سینے اقدس پر کیوں بوجھ لے رہا ہے؟ اللہ اکبر. حبیب تیرا گستاخ مشائم بنمیم چغل خور ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ اس کے بارے میں کیا سوچنا؟ تو چھلر قوم ہے، لوکل لوگ ہے، تھرڈ کلاس ہے. اگرچہ کہ اس زمانے میں ولید ابن مغیرہ تھا، اس زمانے میں اگرچہ کہ داڑیاں چھوڑے پھرتے ٹوپیاں پہنے پھرتے ہوں گے، کرتے پیجامے پہنے پھرتے ہوں گے، بڑے نمازوں کے کھٹے چہروں پہ نظر آتے ہوں گے. میرے مصطفیٰ اگر تیری گستاخی کرنا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فکر کرنا، کیا خیال کرنا، ان کا دل پر بوجھ کیا لینا. اللہ مناع للخیر معتد اللہ رب العزت کہہ رہا ہے مناع للخیر معتد. یہ جو ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 12 کا لفظ ہے معتد. معتد کا معنی ہے حد سے زیادہ حد سے آگے بڑھ جانے والا، یعنی کہ نہ ان کی زبان کو لگام ہے، نہ ان کی عقل کو لگام ہے، نہ ان کے دلوں کے اوپر کسی کا جو ہے محبت کا جو ہے قفل لگا ہوا ہے. حد سے آگے بڑھنے والے یہ تو بد زبان، بد اخلاق، بد کردار. نہ ان کی زبان کی کوئی اوقات ہے، نہ ان کی سوچ کی کوئی اوقات ہے، نہ ان کی زبان کے اندر سے نکلے ہوئے الفاظ کی کوئی اوقات ہے. یہ تو بدبخت ہے، بس حد سے بڑے ہوئے ہر معاملے میں یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سورما سمجھتی ہے. بدبخت ہے. اللہ اکبر. کون؟ میرے نبی کا گستاخ. نعت پاک سے جس کو چیڑ ہوتی ہے، رسول اللہ کی تعداد سے جن کو تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ کی ثنا خوانی سے جن کو اذیتیں گزرتی ہیں، حضور کی تعریف سننا جن کو گوارا نہیں ہے، حضور کی عظمت سننا جن کو گوارا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نظرانہ بھیجنا بھی جن کے لیے گراں گزرتا ہے، تکلیف گزرتی ہے، ان کے بارے میں محبت ہے. وہ لوگ حد سے زیادہ بڑے ہوئے نکلے ہوئے ہیں پورے.
बद खसलत, बद किरदार होगा। अब जितने भी गुस्ताख हैं ना, देख लीजिए, उनकी बीवियां भी उनसे खुश नहीं होंगी, उनकी माएँ भी उनसे खुश नहीं होंगी, मोहल्ले वाले भी उनसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये बद किरदार होंगे, बड़े गुनाहगार होंगे, बदकारियां इनके अंदर मौजूद होंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर उसके बाद देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत गुस्ताख रसूल के भांडे फोड़ रहा है। इनके जो है एक एक जो है हमारी हैदराबादी जुबान में एक एक पोल खोल रहा है। पोल, हबीब जो तेरा गुस्ताख है ये उसकी पोल है, पोल, ये उसके भांडे हैं, ये हैदराबादी जुबान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है उतुल्लिम, अल्लाहु अकबर कबीरा, उखड़ मिजाज, खाली लोगों के दिल तोड़ने वाला, लोगों के साथ बदकलामी करने वाला, गाली गलोच करने वाला, बात बात पर अपनी बात को मनवाने वाला, बदखसलत अकड़ अकड़ के रहने वाला, उतुल्लिम होगा हबीब तेरा गुस्ताख। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे इरशाद फरमाता है जनीम, अल्लाहु अकबर, यानी कि उसकी असल में फर्क होगा, वो असली नुतफे से पैदा नहीं, वो किसी और के नुतफे से पैदा हुआ होगा, जनीम होगा, जनीम। जरा गौर करिएगा प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि पता चले जो आज गुस्ताखियां हो रही है उन बदबख्तों को भी पता चले जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, और वो मेरे नबी की गुस्ताखी कर रहे हो। जालिमों, मेरे नबी का गुस्ताख कान खोल कर सुन ले। अगर हमारे हाथों में पैरों में बेड़ियां बनी हुई है, अगर हम किसी वजह से मजबूर हैं, मगर खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, तेरी गुस्ताखियों का बदला तुझसे अल्लाह लेगा। अल्लाह तुझे नहीं छोड़ेगा, अल्लाह तुझे नहीं छोड़ेगा। तू गारत हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि नबी का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है। नबी के दुश्मन से अल्लाह खुद मुकाबला करता है। और जो कलमा पढ़ने वाले गुस्ताख हैं मेरे नबी के, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ, छोड़ दो, बेअदबियाँ छोड़ दो, गुस्ताखी छोड़ दो, अपनी तहरीरों में नबी की अजमत को घटाना छोड़ दो, अपनी तकरीरों में नबी के खिलाफ बोलना, नबी के बारे में बदकलामी करना छोड़ दो। नबी की अजमतों पर, नबी की शान पर, नबी की रिफ़अतों पर, नबी की महाफिल पर, नबी की सनाखानी पर, नबी की मिलाद पर उंगलियां उठाना, अपनी जुबान चलाना छोड़ दो, वरना खुदा की कसम गारत हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको हिसाब लेगा, एक एक लफ्ज का हिसाब लेगा, एक एक हर्फ का हिसाब लेगा, एक एक कलम का हिसाब लेगा, एक एक तहरीर का हिसाब लेगा। अल्लाह की पनाह में आ जाओ, छोड़ दो ये सब। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये गवारा नहीं है। और आज तक जितने भी गुस्ताख हुए हैं वो सारे गुस्ताख अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जलील खार ही किया, वो बर्बाद ही हुए, तबाह हुए, नीस्तो नाबूद हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी उनको जलील खार कर दिया, आखिरत में भी उनको जलील खार कर दिया। इसीलिए कह रहा हूं अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, वरना अल्लाह तुमसे बदला लेगा, अल्लाह तुम्हारा हशर जो है खराब कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी आखिरत में भी तुमको जलील खार कर देगा। बिलखुसूस मैं नौजवान दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ जो इनके उनके बयानात सुनकर, इनकी उनकी तहरीरों को पढ़कर, इनके उनके जो है बातों को सुनकर अपने नबी से अपना रिश्ता ख़राब कर बैठे हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, आज आ जाओ, तौबा की तरफ आ जाओ, नबी की मोहब्बत की तरफ आ जाओ, नबी के इश्क की तरफ आ जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की तरफ आ जाओ। खुदा की कसम यही ईमान है, इसी का नाम इस्लाम है। उम्मीद करता हूँ कि आप और हम सब इन बातों को तवज्जो देंगे। इसकी ये जो क्लिप बनी है, ये जो वीडियो बनी है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गुस्ताखान रसूल तक ये बातें पहुँच जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको, लोगों को गुस्ताखी से बचाने की तौफीक से सरफराज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात 10:30 बजे से होगी। इंशाअल्लाह कल का जो लाइव प्रोग्राम होगा वो 10:30 बजे से होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात जहाँ कहीं भी हैं खैर व आफियत से रहिए, हिफाजत से रहिए, अपने घरों में रहिए, जितना हो सकता है घर में रहने की कोशिश करिए, बाहर मत निकलिए,
ماسک پہنیے، سینیٹائزر یوز کریے، اور آپ باہر جا رہے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، کہیں وہ وبا جوان بچوں کو اگر نہیں گھیر رہی تو کہیں بوڑھوں کو اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیے، ضرور بضرور انشاءاللہ اللہ ہم کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔